اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جو لوگوں کو سیرت مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھاتے رہے۔ خاتم النبیین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ السلام، تابعین، پھر تابع تابعین کے بعد اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا بھر میں دین اسلام کا پیغام عام فرمایا۔ کہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی برکتوں سے اسلام پھیلا تو کہیں حضور داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے قرآن سنت کی تعلیم عام ہوئی۔ کہیں سلطان ہند حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ذریعے گمراہوں کو راہ ہدایت ملی، اور کہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کی اشاعت فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے انہی کے بارے میں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بروز پیر 10 شعبان 1272 ہجری 10 جون 1856 کو نماز ظہر کے وقت جسولی نامک مقام پر ہوئی، جو بریلی شریف میں ہے۔ ولادت سے چند دن پہلے آپ کے والد محترمہ علامہ مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ اس خواب کی اطلاع آپ نے اپنے والد محترم علامہ مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جنہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ آپ ایک بچے کے باپ یعنی ایک لڑکے کے باپ بننے والے ہیں، جو بڑا تقوی اختیار کرے گا اور علم دین بن جائے گا۔ ان کا نام مشرق سے مغرب تک مقبولیت حاصل کرے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں اجمیر شریف سے سفر کا ایک اور ایمان افروز واقعہ۔ علامہ نور احمد قادری اپنے دادا مریدان اعلیٰ حضرت حاجی عبد النبی قادری رضوی رحمت اللہ علیہ کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ اس مرتبہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف سے اجمیر شریف عرس غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں حاضری کے لیے جانے لگے تو آپ کے ساتھ 10-11 مریدان بھی تھے۔ ایک داد جن حاجی عبد النبی قادری رضوی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا شاہ عبد الرحمن قادری جے پوری اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ، اور دوسرے خود دادا جان محترم حاجی عبد القادر رحمت اللہ علیہ سمیت کچھ اور حضرات تھے۔ دہلی سے اجمیر شریف تک جانے کے لیے BHDIRL ریلوے چلا کرتی تھی۔ جب یہ ریل گاڑی فلیرا اسٹیشن پر پہنچی تو قریب مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ فلیرا اس دور کا بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا، جہاں سمبھر، جودھ پور اور بیکانیر سے آنے والی گاڑیوں کا بھی کراس ہوا کرتا تھا۔ ان تمام دوری لائنوں سے آنے والی مسافر اجمیر شریف جانے کے لیے اسی میل گاڑی کا سفر کیا کرتے تھے۔ فلیرا اسٹیشن پر تقریباً 40 منٹ ٹھہرا کرتی تھی۔ میں نے خود اجمیر شریف حاضری دینے کے لیے اسی گاڑی سے کئی بار سفر کیا اور فلیرا اسٹیشن کا حال دیکھا ہے۔ بہرکیف جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے
تو فلیرا اسٹیشن پر پہنچتے ہی مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، نماز مغرب کے لیے جماعت پلیٹ فارم پر ہی کری جائے گی۔ چنانچہ چادریں بچھائی گئیں اور لوگوں نے نماز کا وضو نہ تھا انہوں نے وضو کر لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر باوضو رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میرا وضو ہے، اور امامت کے لیے آگے بڑھے۔ پھر فرمایا کہ آپ سب لوگ پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ گاڑی ہرگز اس وقت تک نہ جائے گی جب تک ہم لوگ نماز پورے طور سے ادا نہ کر لیں۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مغرب کے فرض کی جب ایک رکعت ختم کر چکے تو ایک دم گاڑی نے آواز لگا دی۔ پلیٹ فارم پر دیگر بکھرے ہوئے مسافر تیزی کے ساتھ اپنی اپنی سیٹوں پر گاڑی میں سوار ہو گئے، مگر آپ کے پیچھے نمازیوں کا یہ جماعت پورے اطمینان سکون کے ساتھ نماز میں برابر مشغول رہی۔ دوسری رکعت مغرب کے فرض کی ہو رہی تھی کہ گاڑی نے اب آخری سیٹی دے دی، مگر ہوا کیا کہ ریل کا انجن آگے کو نہ سرکتا تھا۔ میل گاڑی تھی، کوئی معمولی پیسنجر گاڑی نہ تھی، اس لیے ڈرائیور اور گارڈ سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہوا، گاڑی آگے نہ جاتی۔ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ انجن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کے پیچھے کی طرف ڈھکیلا تو گاڑی پیچھے کی سمت چلنے لگی، مگر جب انجن کو آگے کی طرف ڈھکیلا تو انجن رک جاتا۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا اپنے کمرے سے نکل کر پلیٹ فارم پر آیا اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ انجن کو گاڑی سے کاٹ کر یعنی جدا کر کے دیکھو چلتی ہے یا نہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اچھی طرح پوری رفتار سے چلا، مگر جب ریل گاڑی ڈبے کے ساتھ جوڑ کر اسی انجن کو لگایا تو وہ پھر جام ہو گیا اور ایک انچ بھی آگے کو نہ چلا۔ ریل کا ڈرائیور اور سب لوگ بڑے حیران پریشان، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ ہے کہ انجن ریل کے ساتھ جڑ کر آگے کو نہیں جاتا؟ اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ سے جو نمازیوں کے قریب ہی کھڑا تھا پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ انجن الگ کرو تو چلنے لگتا اور ڈبے کے ساتھ جوڑو تو بالکل پٹری پر جام ہو کر رک جاتا ہے۔ وہ گارڈ مسلمان تھا، اس کے ذہن میں بات آئی۔ اس نے اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ جو نماز پڑھ رہے ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یقیناً اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ جب تک یہ بزرگ اور ان کے جماعت نماز ادا نہیں کر لیتے تو گاڑی مشکل ہے کہ چلے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان ولی اللہ کی کرامت معلوم ہوتی ہے۔ بس اب ان کے نماز ادا کرنے کا وقت کو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اسٹیشن ماسٹر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ بلا شبہ یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ نمازیوں کو جماعت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور نماز میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مریدین کے استغفار اور خضوع کا یہ روح پرواہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ انگریزی اس کی مادری زبان تھی، مگر وہ اردو اور
فارسی کا بھی ماہر تھا اور بے تعلق اردو میں کلام کرتا تھا۔ گائیڈ کے ساتھ اس کی یہ ساری گفتگو اردو میں ہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا اور بآواز بلند درود شریف پڑھ کر دعا مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو آگے بڑھ کر نہایت ادب کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر انگریز نے اردو میں ہی عرض کی، حضرت ذرا جلدی فرمائیں، یہ گاڑی آپ ہی کی مصروفیت عبادت کے سبب نہ چل نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نماز کا وقت کوئی بھی سچا مسلمان نماز قضا نہیں کر سکتا۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض کو جیسے چھوڑ جائیں۔ اسٹیشن ماسٹر پر اسلام کی روحانی ہیبت طری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مریدین نے سکون کے ساتھ جب نماز پوری طور پر ادا کر لی اور دعا مانگ کر فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس ہی کھڑے ہوئے انگریز اسٹیشن ماسٹر سے فرمایا، انشاءاللہ اب گاڑی چلے گی، ہم سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ فرمایا اور آگے سب ہمراہیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی نے سیٹی دی اور چلنے لگی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اپنے انداز میں سلام کیا اور ادب بجا لایا، مگر اس کرامت کا اس کے ذہن اور دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اجمیر تشریف روانہ ہو گئے، مگر اسٹیشن ماسٹر سوچ میں پڑ گیا۔ رات بھر وہ اسی غوری فکر میں رہا، اس کو نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو چارج اپنے ڈپٹی کے حوالے کر کے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ حاضری کے لیے اجمیر شریف کی جانب چل پڑا تاکہ وہاں درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری ہو کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرے۔ جب اجمیر شریف پہنچا تو دیکھا کہ دربار شریف کی شان جہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز بیان ہو رہا ہے۔ وہ واعظ میں شریک ہوا اور جب واعظ ختم ہوا تو قریب پہنچ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چوم لیے اور عرض کی، جب سے آپ فلیرا اسٹیشن سے ادھر روانہ ہوئے ہیں میں اسی قدر بے چین ہوں کہ مجھے سکون نہیں آتا۔ اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ یہاں حاضر ہو گیا ہوں اور اب آپ کے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجھے اسلام کی صداقت سچائی کا یقین کامل ہو گیا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بس اسلام ہی اللہ پاک کا سچا دین ہے۔